ساری زندگی مسافر قرآن رہا ہوں، مسافر حدیث رہا ہوں۔ اگر یہ بات نہ ہو کہ جس نے والدین مر گئے، دنیا سے چلے گئے، جمعے کے روز ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے بخشش کی، اگر وہ دعا کی اس نے تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا، تو جس نے ماں کو ساری زندگی رلاتا رہا کہ میرا بچہ نہ جانے کہاں گیا، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ ولایت کا کہ یہ معیار ہے تو یہ ہمارے بچے سب گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ اکثر جو ہے ایک فرقہ ہے جو بار بار یہی کہہ رہا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کو کیا فیضان نام کیا رکھا، فیضان سنو، مگر یہ لکھا کیا ہوا ہے؟ یا میرے حضور نے کبھی ایسا فرمایا کہ والدین کو چھوڑ کر ایسے چلے جائیں؟ پھر یا یہ تو کوئی بتا دے کہ تمام اولیاء کا سردار بادشاہ کون؟ شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سمانی۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ ولایت کا یہ معیار ہے کہ اللہ سے ناراض ہو کر بھاگ نکلے تھے وہ، یہ ان سے یہ منسوخ کرنا؟ یا تھوڑا سا خدا کا خوف کریں، ان کی شان کو دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اگر کیا اس کی تصدیق کرتا ہے کوئی؟ دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی مگر نافرمان ہوئی تو وہ بھی غرق ہو گئی، یہ خیال نہ ہے کہ نبی کی بیوی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو کہا یہ نہیں تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، تیرا جو نافرمان ہے یہ تیرا ہی نہیں ہے، نہیں بات مانی۔ امام الانبیاء نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو 40 دن تک وہی نہ آئی، یار ان سے کوئی بڑی شان کی تھی، تمام انبیاء کے امام۔ تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ سید عبدالقادر جیلانی ناراض ہو کر چلے گئے تو اللہ نے بار بار کہا کہ اتنے ہزار اور معاف کر دوں گا، ایسے نہ کر اتنے ہزار اور معاف کر دوں گا۔ یار ایسی من گھڑت باتیں نہ بتایا کریں کہ اسلام کو شدید اس کا نقصان پہنچے، ہماری اولادیں فنا تباہ ہو جائیں گی کہ وہ چلا گیا، باپ سے اجازت لی تو چلا گیا۔ یار اگر ایک بار والد کو دیکھیں، ایک بار والد کو دیکھیں، ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ ایک بار والدین کریمین کو دیکھا تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ اتنے حج جو ہے ان کے ثواب سے گارہ بنانا اگر بہتر ہے، یار تو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں ساری زندگی مسافر حدیث رہا ہوں، سیاستہ کی 6 حدیثوں کا سفر کرتا رہا ہوں، جتنا جہاں تک میری طاقت تھی، جہاں تک میری قوت تھی، جہاں تک میرا دماغ کام کرتا تھا میں پڑھتا رہا ہوں۔ مجھے کوئی بات ایسی تصدیق شدہ نہیں ملی کہ جو والدین کریمین کا نافرمانی کرتے ان کو جدائی کے زخم میں رلاتا رہا وہ ولی اللہ بن گیا، جو والدین کریمین کی خدمت دے رہا وہ ویسے ہی چلا گیا۔ یا تھوڑا سا ایسی باتوں سے میں علماء کرام، چونکہ اکثر یہ علماء کرام ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، علماء کرام سے یہ عرض کروں گا کہ خدا کا قرآن و حدیث کے مطابق اگر جس کو قرآن کریم تصدیق نہیں کرتا ایسی باتوں کا وضاحت کرنا ہرگز دین نے فتنہ اور رخنہ اندازی اور فرقہ واریت پیدا کرنا ہے۔ نام کیا رکھا تو کام کیا کرنے؟ یا مجھے کوئی اور بتائے کہ سنت رسول میں یہ ہے ایسے کوئی لکھا؟ سلمان فارسی کی یہ مثال ہم دیتے ہیں، وہ مان لیا کہ اس کا باپ بھی کافر، ماں کو صرف پتا تھا کہ میرا بچہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو وہ جیسے حضرت اکرمہ اپنے باپ کو چھوڑ گئے ایسے وہ ان کو چھوڑ دینا جائز ہے۔ اگر ایک مسلمان جو زبیدہ نہر ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا کہ یہ زبیدہ نہر عراق سے نکالی اور سعودیہ میں لے گئی، مراد میں وہ میں نے خود وہ دیکھی ہے نہر، چال تو نہیں لی تھی مگر اس کے نشانات جو موجود تھے۔ اتنا بڑا کام کرنے والی وہ مجاہد عورت، تو اس کا ماں کا بیٹا اس کی فرما برداری کرنے کے بجائے گارہ بناتا رہا ہے، لوگوں کی تعمیر، مکانوں کی تعمیر کرنے کے لیے وہ کام کرتا تھا، اجرت کم لیتا تھا۔ تو یہ ولایت کا معیار ہے۔ یا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ابا یہ اگر آپ کی بادشاہی اتنی بڑی طاقت والی ہے تو یہ چڑیا کو بلائے، یار چڑیا کو چھوڑ کر ہاتھی کو بلا لے، باز کو بلا لے، یہ سنت رسول میں نہیں ہے۔ جو سنت رسول میں جس کی باتیں کرنی ہے یار وہ کرتے کیوں؟
میں معافی چاہتا ہوں جو علماء کرام ہیں جن کو یہ بات اچھی نہ ہو، زندگی بھر یہ سنتے سنتے بوڑھا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، مگر مجھے یہ اس بات کی تلاش رکھی ہے کہ یار یہ ولایت کی معیار ہے کیا ہے، وہ تو اتباع رسول ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اگر کوئی اور کسی ولایت کا کوئی ذکر کر رہا ہے تو وہ جانے اور وہ جانے، ایسی ولایت کو ہم نہیں مانتے جو سنت رسول سے تارک اور نماز سے بالکل ہی فارغ۔ تو مجھے بخش دیا ہے فلاں نے، یار اگر میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ یہ گمان نہ کرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، یہ گمان نہ کرنا۔ کون اس وقت کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ کوئی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی قدموں کی خاک بھی ہم لوگ نہیں ہیں، چاہے کتب ہے، چاہے ولی ہو، چاہے ابدال ہو، ہم ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان کو یہ کہا گیا تو پیر کا بیٹا کیا یار، اگر وہ کلین شیو، داڑھی سے بالکل سنت رسول سے تارک اور نماز سے بالکل ہی فارغ، کیا وہ ان کا معیار کیا ہے کہ ایک کتا میں نے اچھا جی میں بیعت ہوا ہوں فلاں جگہ، تو آپ کو ان کی نسبت کیسے بنی کہ مجھے انہوں نے ایک کتا دیا تھا لڑائی والا تو فی سبیل اللہ دے دیا؟ فی سبیل اللہ کتا لگتا ہے یار، ایک کتا قربانی لگ رہا ہے یار۔ ایسی باتیں علماء دین کے زبان سے نکلیں گے یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے سارے کے سارے، یہ بچے والدین کی آواز کو نہیں سنیں گے کہ یہ معیار رکھیں گے وہ جو حضرت خواجہ ہارون رشید کا لڑکا ہوا ایسے چلا گیا تو ولایت بن گئی۔ یار کسی کبھی موچی کے بچے کی بھی بات کر لیا کریں، کسی غریب کے بچے کی بات کر لیں۔ یہ ایسی باتیں جن کا قرآن اور حدیث کو تصدیق نہیں کرتا، ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے کیا کر ہوتا ہے؟ فرقہ پیدا ہوتا ہے، فرقے کی لعنت میں ہم پڑ جائیں گے۔ ہمیں متحد ہونا چاہیے اس وقت۔ بات اصل میں درست ہے کہ جو محمد رسول اللہ کی محبت رکھنے والے واقعی ایسے لوگ ہی ہیں، مگر ہم ان کو یہ کہیں گے تو ہم ان کے آگے یہ دیوار بنائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے کیسے؟ ہمارے پاس آئیں گے نہیں تو ہم محمد رسول اللہ کا پیغام سنائیں گے کیسے؟ محمد رسول اللہ کی محبت کا جمع اس کو جہاں پلائیں گے کیسے؟ اس لیے یہ میرے نوجوان نے کچھ باتیں کی ہیں، مگر بات درست ہے کہ اگر یہ ہم تفریق ڈالیں گے اس میں تو ان کی اصلاح کا پہلو ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی جگہ گمراہ ہوتے جائیں گے، ہم اپنی جگہ محمد رسول اللہ کی محبت لے کر بخیل کی کبھی بھی نماز بھی پوری نہیں، نہ اس کو حج کو ہی قبول ہے کہ ہم تو محمد رسول اللہ کی محبت میں لبریز ہیں، تو یار دوسروں کو کیوں نہ دعوت دیتے؟ میرے آقا حضور نے تو ارشاد فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر ہمیں محمد رسول اللہ کی محبت سے ہمیں نجات ملی ہے یار باقی کو سب کو دعوت دیں، آ جاؤ اسی کشتی پہ بیٹھے، یہی نجات والا راستہ ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی یہ بات کر لینا کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے تاج بادشاہ، ان پہ یہ کہ اللہ سے ناراض ہو کر بھاگنے لگے تو اللہ نے کہا نہ انہوں نے ایسے نہیں کرنا، میں اتنے ہزار اور معاف کر دوں گا۔ پھر دوسرا قدم اٹھایا، یار جہاں نبی تھر تھر کامتے ہیں کسی کی مجال نہیں، تو یہاں والدین کو ایک بار دیکھے ایک مقبول آج، اگر یہ حدیث میں ثابت نہ ہو تو یار میرا چہرہ بھی تبدیل کر دے، میری گردن بھی کاٹ دے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین پہ احسان کرو تب میں تجھ پہ احسان کروں۔ تو اپنے والدین کو ناراض ہو کر ساری زندگی بار مر گیا تو اس نے گشتری بھیجی یہ میری نشانی ہے، یار گشتری بھی کھا جا۔ جس ماں نے پیٹ میں رکھا، گود میں رکھا، تجھے پرورش کی، اس کو اس کی خدمت سے منرف ہو کر تو دور دراز خانہ کعبے بھی بیٹھتے ہیں۔ اگر خانہ کعبے سے اللہ ملتا اسے تو خواجہ بحث کرنی بھی وہاں بیٹھ جاتے، ماں اندھی کو پیچھے چھوڑ جاتے، وہاں مجھے اللہ ملے گا۔ تو صوفیہ سے ہم پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا کہ نہ رب عرش معلا تھے، نہ رب خانے کعبہ ہو، نہ رب علم کتابیں لبا، نہ رب وچ مرابع ہو۔ مراب میں بھی بیٹھے رہے تو نیت گندی رکھیں گے تو کیا لے گے؟ خانہ کعبے کے قریب جو سب سے بڑی لیٹرین ہے وہ ابو جہل کا گھر تھا،
صفا مروہ سے باہر نکلے تو سب سے پہلے وہ لیٹرینو ابو جہل کا گھر آیا، وہیں پہ رہتا تھا، اگر بخشش ملتی تو وہاں اس کو بھی مل جاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ تصوف کسے کہتے ہیں جی، یہ ہمارے نبی نے نہیں کہا، تو یہ آپ تصوف والے کون لوگ ہیں؟ یہ دیکھیں 40 سال، 1-2 سال کی بات، یہ ایک دن کی بات نہیں کر رہا، 40 سال خانہ کعبے کے اندر سے خانہ کعبے کے اس نہر، یہ بھی ممکن ہے دور ہو، اتنا دور میرے آقا حضور کا جو آستانہ مبارک تھا، تو جاتے کہاں رہے؟ 40 سال تک کہاں جاتے رہے؟ خانہ کعبے بیٹھتے رہے غار حرا میں، 40 سال تک خانہ کعبے۔ یہ سن رہے ہیں نا اب کہ خانہ کعبے میں ایک نماز ادا کریں تو 1 لاکھ کا ثواب ہے، تو مدینہ منورہ میں اگر نماز پڑھیں تو 50,000، بالکل درست ہے۔ سیاستہ کی 6 حدیثوں میں موجود ہے اور میں نے خود پڑھا ہے، باقی ایسے ہے، مگر دیکھیں کہ تصوف کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دینا، اسی کی محبت میں غرق ہو جانا۔ تو کہاں رہے؟ غار حرا میں۔ 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو 23 سال تبلیغ اسلام میں، 40 سال کا جو منزل تھی کیا کہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا درس دیتے رہے، کافروں کا بوجھ بھی کندھوں پہ اٹھایا تو منزل پہ پہنچا دیا، اور جانوروں پہ بھی شفقت کی، پرند چرند بھی ان کے احسان مند ہیں۔ بلکہ یہ تو سنتے آ رہے ہیں، معاف کرنا، علماء کرام سے سنا ہے جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، یہ اکثر سنتے آئے ہیں، بچپن میں سنتا رہا ہوں، جو میرا بچپنا تھی اس وقت بھی یہ میں سنتا، مگر میں جب میری آنکھوں نے کام کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ کوئی وجود کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں جس پہ میرے آقا حضور کا سایہ نہ ہو۔ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، جو میں نے دیکھا کہ کوئی چیز دنیا پہ ایسی پیدا ہوئی نہیں جس پہ میرے آقا حضور کا سایہ نہیں، یہ انہی کا سایہ، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہ ارشاد فرماتے اے نبی اگر تجھے پیدا نہ کرتا کائنات ہی پیدا نہ کرتا۔ اسے کیا پتا چلا؟ کائنات کے ہر ذرے پہ میرے نبی کا سایہ، اسے یہی ثابت ہوتا ہے نا۔ تو جس نے اگر رحمت للعالمین کے دروازے پہ جانا نہیں، رحمت لے گا کہاں سے؟ اسے ملے گی کہاں سے؟ تو یہ میرے دوستو، ہر بات کو کہنے سے پہلے کیا کہتے ہیں، پہلے تولو پھر بولو، پہلے اس کا موازنہ کریں، کیا یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے؟ اگر ہے تو پھر کہہ دیں، اگر نہیں تو یہ دیکھیں کہ فرقہ نہ پیدا ہو۔ یہ ہمارے جو بابا جی تھے محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، لاب الدین کی اولاد کا میں فرزند ہوں، تو یہ شہاب الدین گوری یہ اسی دور کے ان کے مرید تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کامل ولی کی آگے خوشبو کا ذرہ ہمیں بھی مل رہا ہے۔ جب میرے والد صاحب نے سمجھا کہ میں تو ولایت کا جو مقام ہے اس سے تو بھٹک گیا ہوں، تو مجھے چونکہ میں معصوم تھا تو میرے والد محترم اس دنیا فانی سے چال بسے تھے، تو جب وہ بالغ ہوئے، جوان ہوئے، تو موڑا شریف تشریف لے گئے۔ اس وقت بابا جی محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ موجود تھے، اس وقت موجود، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو میرے والد صاحب ساری زندگی محی الدین صاحب اولاد الدین صدیقی کے والد صاحب اور میرے والد صاحب مولا شریف بابا جی قاسم مولوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہے۔ تو خواجہ پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ کا مقام یہ تھا کہ کچھ لوگ رجوری کے رہنے والے، انہوں نے عرض کی کہ بابا جی حضور ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے یہ آپ کی محبت میں یہ تڑپ رہے ہیں، تو اگر چلے تو ایک دورہ کر لیں مقبوضہ کشمیر، آج وہ مقبوضہ کشمیر ہے تو چلے۔ تو بابا جی نے کہا کہ میں تو نماز کے لیے بھی بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہوں، میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پالکی میں بٹھا کر اٹھا کر لے جائیں گے۔ بابا جی حضور آپ اجازت دیں تو ہم اٹھا کر لے جائیں گے۔ بابا جی نے اجازت دی، ٹھیک ہے لے جاؤ۔
چلتے گئے تو انہوں نے پالکی میں بٹھایا تو آدمی جو اٹھا رہے تھے وہ ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے. تو جو منکرین ایاد مولوی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے ایک لاش اٹھا رکھی تھی وہ کہاں دفن کیا؟ آپ نے ایک لاش اٹھا رکھی تھی تو وہ کہاں آپ نے دفن کیا ہے اس کو؟ یعنی تنزیہ طور پہ. مگر وہ کمزور لوگ تھے, لڑ تو نہیں سکتے تھے, مگر انہوں نے یہ کہا کہ بابا جی کے پاس چلتے ہیں. وہ 3-4 گاؤں آگے نکل گئے تو وہاں بابا جی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو بابا جی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اچھا وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا جی حضور وہ تو کہتے تھے وہ جو لاش آپ نے اٹھا رکھی ہے وہ کہاں دفن کی ہے؟ تو بابا جی مسکرا کر بولے اس سے کیا پتا چلا ولی جو ہے غصے سے پاک ہوتا ہے. غصہ حرام ہے, ولی کے اندر غصہ نہیں آئے گا. تو بابا جی نے کہا کہ وہ انہوں نے ٹھیک کہا, تو بھی مر جا, تم بھی سارے مر جاؤ تو تمہیں بھی لوگ اٹھا کر پھریں گے. اس سے کیا پتا چلا دنیا کی ہر خواہش ہر برائی سے اگر نجات ملی گویا کہ تو مر گیا. تو منہ تو کب لانتا, منہ تو اسی کو کہتے ہیں. اگر کوئی مرا نہیں ہے تو برزخ میں گیا کیسے ہے؟ وہ تو ٹکٹ تو یہی ہے, موت تو یہی ہے. مور کیا ہے؟ موت کی مور لگے گی تو برزخ میں جائے گا, اس سے پہلے کیسے جائے گا؟ جنت ہر روز مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت ہے, یہ نہیں پتا ملے گی کب. یہ تو موت کی مور لگے گی تو جائے گی نہیں. یقین سے کہہ رہا ہوں جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سانس اتنے کیے ہیں جو ہم نے زندہ رہنا, موت کے پیچھے بھاگے, آوازیں دے ادھر ہی آ جا تو, مگر آئے گی نہیں. اس نے ہماری حفاظت کرنی ہے, وہ انتظار میں بیٹھی ہے. جب میرا پروردگار آواز دے گا تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں. ان کے لیے کوئی فکر, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کو پریشانی ہوگی. تو میرے دوستو حقیقت تلاش کرنے میں چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو کسی کی کوئی پرواہ نہ سمجھے. اگر ایک ہی بات ہے, ہم نے کسوٹی رسول سے اور کسوٹی قرآن سے ولایت کا جو معیار ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. یہ کہ وہ ماں سے جدا ہو کر ساری زندگی راحت, جب مرا تو اس نے انگوٹھی بھیج دی کہ جاؤ میرے ابو جان کو دے دینے. یار یہ ولایت کا معیار نہیں. انہوں نے کیا کیا, ایک چڑیا کو بلایا تو ہاتھ پہ بیٹھ گئی. تو یار یہ بھی سنت رسول کے خلاف ہے. ہم ایسی باتوں کو نہیں مانیں گے, بات وہی مانیں گے جو محمد رسول اللہ کی سنت کے عین مطابق ہے. تو یار اگر کسی کو میری بات اچھی نہ لگی تو معاف کر دینا, کیونکہ میں 80 سال دریاؤں سہراؤں میں جنگلوں میں گھوما پھرا ہوں. ایک ہی بات میں جو بچپن تھی میری, میں جب گلے میں بستہ ڈالتا اپنے گھروں سے باہر نکلتا تو روتا روتا اپنی درسگاہ تک جاتا. مانگتا کیا, یا پاک پروردگار خودکشی کرنا تو گناہ ہے, وہ تو حرام ہے. یہ سب لوگ مرتے ہیں, میری موت کب آئے گی؟ تیری انتظار میں بیٹھا ہوں. بچپن میں تھا, 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا. سنوال شریف ایک ہی سکول تھا, پورے منگلہ سے لے کر جاتا تھا. مڈل سکول ہی ایک ہی تھا, اس کے بڑا سکول ہے تھا ہی نہیں. اس کے بعد یہ 14 سکول بنے, ہائی سکول پورے آزاد کشمیر میں. کافی عمر رکھتا ہوں اس لحاظ سے. تو یہ تمنا کہ سب لوگوں کے اعلان سنتا ہوں, فلاں مر گیا فلاں مر گیا. تو میری موت کب آئے گی؟ موت کا مقصد کیا تھا؟ اس کی انتظار کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ میں نے سن رکھا تھا جب اس کو مرتا ہے ایمان کی حالت میں تو محمد رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے, اور میری جان جاتی ہے تو جائے محمد رسول اللہ کے دیدار کو زیادہ ترجیح ہوگا. یہ تھی دل کی تمنا. تو میرے دوستو جب میں ایک چرواہ تھا, مویشی چراتا تھا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, بڑے لوگوں کی بات نہیں, میں تو ایک عاجز آدمی ہوں. تو جو جانور تھے وہ میرا احترام کرتے, میرے گرد گھومتے رہتے. جہاں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو وہاں میرے گرد وہ گھومتے رہتے. جب میں نے ایک بار تقریباً 21 سال سے کچھ دن زیادہ تھے میری عمر کے,
میرا وہ بدنصیب میرے لیے بدنصیب ہے، ورنہ تو سورج طلوع ہوا تو کئی لوگوں کو خوشیاں لے کر آیا، کئی کو غم دے کر گیا، اگر میرے لیے وہ ایک دن ثابت ہوا تو میں نے ہاتھ پھیلا کر بارگاہ الہی سے دنیا کی محبت کا اظہار کیا۔ اسی بات پہ 41 سال روتے روتے میری زندگی تباہ ہوئی، 41 سال روتا رہا، چلتا چلتا یا اللہ تیری محبت کو چھوڑ کر میں نے دنیا کی محبت کا یہ مانگ لیا۔ اتنی بڑی شان والے سے مانگا کیا ہے؟ کٹے بچے یہ مانگ رہا ہوں۔ میری زندگی کا جوانی کا جو بہترین سب حصہ سمجھا جاتا ہے جوانی کا، وہ تو میری ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کسی شاعر نے بھی میں ایک گیت بھی سنا تھا کسی سے، محبت کی جھوٹی کہانی پیرا ہے، بڑی چوٹ کھائی جوانی پیرا۔ ساری زندگی میری جوانی روتے روتے گزری، یا اللہ میں نے کیا مانگا ہے، میں نے ایسے کیوں، میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے، میری زبان جل جاتی، میں نے یہ کیا کیا؟ تو 41 سال پھر بھی اللہ رحمان رحیم ہے، اس نے پھر بھی مجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ کا پیغام اس پہ عمل کریں۔ یہ جو ہے ویسے جس کو کلمہ اٹھانا آ گیا ہے حقیقت شناس نہیں بنا، 10-15 کتابیں لکھ دی، اتنی کتابوں کا مصنف ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کو حکم دیا کہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس وقت کیا حالت ہے، انہیں میرے 2 پیغام سن لینا، ایک شہرت کے پیچھے نہ بھاگنا کہ میں پہچانا چاہوں، ایک موت سے نہ ڈرنا۔ موت کو آوازیں بھی دے گی تو زندگی دے گی، وہ موت نزدیک نہیں آئے گی بلکہ زندگی کا وہ لطف ملے گا جو کہیں کسی کو نہیں ملا۔ ایک دنیا کی شہرت عزت کے لیے پیچھے نہیں بھاگنا، عزت آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ جو لوگ اپنی عزت کے لیے کہ میں ولی اللہ مان جاؤں، لوگوں کو کرامت بتاؤں، میری عزت شہرت بہت زیادہ ہو جائے، مجھے پہچانا چاہوں، میرے مرید زیادہ ہوں تو مجھے ایسے کرے، یار یہ ساری باتیں خدا سمیع البصیر وہ جانتا ہے دلوں کے راز۔ یہ سارے باتوں سے ایک طرف ہو کر صرف ایک ہی اللہ اور اس کی رسول کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرے تو انشاءاللہ کبھی بھی زندگی کا آخری سانس بھی انشاءاللہ پہلے ہی آ جائیں گے۔ آگے ہم پالکی جیسے خواجہ محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ کو اٹھا کر پھرتے رہے، ایسے ہی آ جائیں گے وہ بھی۔ کئی بار دیکھا، مر مر کا بھی دیکھا، جی جی کا بھی دیکھا، کہ یہی پتا چلا کہ جو محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے وہی کامیاب نکلے۔ اس کے علاوہ جو کسی دوسری کی پیروی کرنے والے سارے کا سب بڑا نام لیا انہوں نے، مگر دیکھا قبر میں جا کر دیکھا وہ یہاں تو بھرگوٹا ہی نظر آیا تھا، یہ تو بڑا نامی آدمی تھا، یہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہاں تصدیق ہی محمد رسول اللہ کی ہوتی ہے، جسے وہ تصدیق کہیں گے وہی ولایت میں جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔